بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 846 ہے، 846، اور آج سورہ یونس کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 18۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، لفظی ترجمہ یہ ہے، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ما، اس چیز کی جو لا يضرهم، نقصان نہیں پہنچاتی ان کو، ولا ينفعهم، اور نہ وہ انہیں نفع دیتی ہے، ويقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس، قل، کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما، اس چیز کی جو لا يعلم، وہ نہیں جانتا، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تعالی، بلند ہے، اما، ان سے جن کو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ترجمہ ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہے اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی۔ دوسری بات، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ تیسری بات، کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں۔ چوتھی بات، وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بالکل بلند ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں مشرکوں کے اس بیجا مطالبے کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید میں تبدیلی کا مطالبہ کیا، اور اس مطالبے کی وجہ یہ تھی کہ اس قرآن مجید میں ان بتوں کی ہتک کی گئی جن بتوں کو ان مشرکین نے اپنے لیے معبود بنا لیا تھا، اور ان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیا تھا، اور ان بتوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ بت ایسے جامد ہیں کہ نہ خود حرکت کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان مشرکوں کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل بھی نہیں تھی، یہ بت معبود ہیں، پھر کیسے ایک عقل مند کے لیے لائق ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کی عبادت کرے۔ اس آیت میں ان کے ان دونوں باطل عقیدوں کی نفی کی جا رہی ہے، اور مشرکین کے بارے میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان دے سکیں اور نہ نفع پہنچا سکیں۔ مشرکوں کی یہ پہلی گمراہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی دوسری گمراہی یہ تھی کہ وہ ان باطل معبودوں کو اللہ کے ہاں سفارشی قرار دیتے تھے کہ یہ بت اللہ کے پاس ان کی سفارش کرتے ہیں۔ جن بتوں میں اپنی ناکوں، کانوں اور منہوں پر بیٹھی مکھیوں کو ہٹانے کی طاقت نہیں، وہ بت کیسے کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور کیسے کسی کی سفارش کر سکتے ہیں۔ اہل عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا خالق و مالک تو تصور کرتے تھے، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک طرف خالق تصور کرتے تھے،
مگر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا تصور ان کے ہاں نہیں تھا، اور وہ ایسے بتوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے کہ وہ بت تو بس پتھر ہے، ایک بنایا ہوا جسم ہے۔ یہ مشرکین بتوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے، بلکہ یقین رکھتے تھے کہ یہ بت نفع دے سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے اور ان کے درمیان واسطہ ہیں اور اللہ کے پاس سفارش کرنے والے ہیں، جس کی وضاحت سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں یوں کی گئی، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دے۔ مشرکوں کا سردار نضر بن حارث اس نے کہا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لات اور عزا دونوں بت میرے لیے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ انعام کی آیت نمبر 94 اور ہم تمہارے پاس تنے تنا آ گئے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس باطل عقیدے کا جواب دیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، پیغمبر آپ ان سے کہیے تم جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ نہیں جانتا؟ آسمان اور زمین میں سورہ رات کی آیت نمبر 33 میں یہ مضمون موجود ہے، ام تنبئونہ بما لا يعلم في الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ اللہ کو معلوم نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بے علم ہے، بلکہ یہاں مطلب یہ کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں اس کا علم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کی ہر موجود چیز کا علم رکھتا ہے۔ آخر میں یہ حقیقت بتائے گی سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان حقیقتوں سے بالکل بلند و بالا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک اور کفر سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔